آج ہم خواجہ حسن نظامی کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا اصل نام حسن علی تھا۔ اردو جماعت NCERT کی 9ویں جماعت کی یہ کتاب جان پہچان کے نام سے، اس کا یہ سبق ہے خواجہ حسن نظامی کے نام سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کتاب کا اسلوب ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی سبق کو پڑھانے سے پہلے اس کے رائٹر کے بارے میں مختصر معلومات دیتے ہیں۔ تو ان کا جو آگے آنے والا سبق ہے اوس کے نام سے، اوس، تو اس کا جو ہے اس کے رائٹر ہے یہ، اس مناسبت سے ان کی مختصر سوانح کو ذکر کیا ہے تاکہ رائٹر کے حالات معلوم ہو سکیں اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل ہو سکے رائٹر کے بارے میں۔ تو مختصراً انہوں نے ذکر کیا ہے خواجہ حسن نظامی اردو ادب کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ 1878 میں ان کی پیدائش ہے، 6 جنوری 1878 کو ان کی پیدائش ہے اور 31 جولائی 1955 میں ان کی وفات ہے، اور ایک مشہور شخصیت ہے۔ بہت اردو کی کتاب بغیر، اردو کی تاریخ بغیر ان کے نام کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اردو ادب کے اندر جہاں انہوں نے شاعری کی، اس کے علاوہ بہت سارے مضامین بھی لکھے اور بہت سارے مختلف خدمات انجام دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 40 کتابوں کے مصنف ہیں، اور بعض لوگوں نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے، بعض تحقیقات میں زیادہ بھی ثابت ہوئے، مگر افسوس کی تمام کتابیں مطبوع شکل میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سی کتابیں مطبوع شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کے جو ہے انداز کتابت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا انداز کیا تھا، کس قدر انشاء پردازی کے علم پر ان کی مہارت تھی۔ شاعری ہو، اور اس کے علاوہ ایک چیز کے لیے اور یہ مشہور ہیں، صوفیت کا ایک سلسلہ ان کا ہے، اس میں بھی یہ مشہور ہیں، ان کے مریدوں کی ایک لمبی تعداد رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھے خطیب بھی شمار کیے جاتے ہیں یہ، اور پولیٹیکلی بھی ان کی ایک امیج لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کی جو ہے شرکت جو ہے آزادی کے میں بھی، فریڈم فائٹرز میں سے بھی کیا جاتا ہے، مجاہدین آزادی میں اس طور پر کیا جاتا ہے کہ ادبی طور پر انہوں نے اپنے جو بھی انگریزوں کے خلاف ہو سکتے تھے وہ چیزوں کو انہوں نے انجام دیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کے تعلق سے۔ ان کی ایک کتاب بیگمات کے آنسو کے نام سے اس قدر اہم کتاب شمار کی جاتی رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو خاص طور سے غدر کے موقع سے جو حالات تھے بیگمات کے، وہ آپ کو اور ہسٹری کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ جن چیزوں کو انہوں نے ان سے ملاقات کر کے، بیگمات سے ملاقات کر کے ان چیزوں کو لکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق کے اندر ہمیں کیا چیزیں ان کے زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ معزز مطلب رسپیکٹڈ، یعنی رسپیکٹڈ خاندان کے فرد تھے۔ میں نے بتایا جیسا کہ نظام الدین کے یہ باشندے تھے، ان کی پیدائش بھی دلی کی ہے اور وفات بھی دلی کی ہے۔ تو نظام الدین، خواجہ نظام الدین سے ان کو ایک لگن تھی، ایک عشق تھا، ایک لگاؤ تھا، اور ان کے والد بھی ایک قسم کے اس کے ایک خادم رہے ہیں نظام الدین کے، تو اس وجہ سے ایک معزز خاندان سے شمار کیا جاتا ہے ان کا خاندان۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کر لی۔ تنگ دستی مطلب غریبی کے اندر، مفلسی کے اندر بچپن جو تھا ان کا بہت ہی تنگ دستی میں گزرا، لیکن خود سی کوشش سے اور محنت سے انہوں نے جلدی ترقی حاصل کر لی۔ والد کا انتقال غالباً یہ 12 سال کے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کتابوں کو بیچنے کا سلسلہ شروع کیا، اور نظام الدین سے یہ پرانی دلی کتابوں کو اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے اور وہاں کتابوں کو بیچا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھائی باقاعدہ تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عربی، فارسی اور اردو میں جو ہے مہارت حاصل کی۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشقوں میں سے تھے۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریر میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو ان کے، میں نے بتایا کہ ان کے جو ہے خاص لوگوں میں سے، خاص محبین میں سے، عاشقوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں واضح طور پر وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، ان کے بغیر اردو کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آگے کہہ رہے ہیں انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے ٹائٹل دیا جاتا ہے، مصور فطرت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، کیونکہ قدرتی چیزوں کا، فطری چیزوں کا انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے بھی اوس جو ایک قدرتی نیچرل چیز ہے، اس کو ایک الگ انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، اس وجہ سے انہیں مصور فطرت کے لقب سے
یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جس میں غدر دہلی کے افسانے اور سیپارہ دل کافی مشہور ہے۔ تو یہ 2 کتابوں کا ذکر انہوں نے کیا، جیسے کہ میں نے بتایا جیسے کہ 40 کم سے کم کتابیں ان کے ذریعے لکھی گئی ہیں۔ ان کا خود کا بیان ہے کہ میں 1 مہینے کے اندر ایک کتاب کو مکمل کر دیا کرتا تھا۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر ان کے لکھنے پر ان کی مہارت تھی کہ 1 مہینے میں ایک کتاب کو مکمل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 کتابوں کا ذکر انہوں نے کیا، غدر دہلی کے افسانے جس کے اندر دہلی کا 1857 کا جو غدر تھا جو اس کے متعلق انہوں نے معلومات کو جمع کیا ہے۔ 3rd پیراگراف میں کہہ رہے ہیں ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں، یعنی اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے بہت ہی معمولی ٹاپک پر لکھے گئے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بات میں سے بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے اتنی گہری بات کہہ جاتے ہیں یا اتنی اہم سبق دے جاتے ہیں، لیسن دے جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی سبق آموز ہوتا ہے، لوگوں کے لیے اثر انداز ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے، لکھنے کے انداز میں کسی کی کاپی نہیں کرتے، نقل نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک الگ انداز ہے، اپنے الگ انداز سے لکھتے ہیں۔ تو یہ ہے خواجہ حسن نظامی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان کے تعلق سے جو اس مختصر وقت میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، مزید معلومات کے لیے آپ کو مزید اور کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ روزنامہ رعیت کے جو ہے یہ میں ان کا جو ہے مضامین آیا کرتا تھا۔ اخبار منادی کے نام سے نکلتا تھا اس زمانے میں، تو اس میں ڈیلی جو ہے ان کا وہ مضامین آیا کرتے تھے۔ خود انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا، توحید کے نام سے اخبار نکالا تھا، اس کو انہوں نے چلایا۔ تو ان کا جو ہے بہت جرنلزم یعنی صحافت کے میدان میں بھی اچھا ہاتھ ہے، شاعری کے میدان میں بھی اچھا ہاتھ ہے۔ تو اردو ادب کے طلباء کو ان کی شخصیت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور تاکہ امتحانات میں بھی آسانی ہو اور انسان اپنے جو ہے اسلاف کے کارناموں سے بھی باخبر رہے۔ شکریہ۔